الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ہوتا نہ تیرا نور تو کر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر تیرے سبب یہ سب کچھ بنا صلی علی محمد محمد کی الفت جس دل میں نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں اس کے جنت نہیں ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی غلامی جس دل میں نہیں ہے محمد کی آمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن جن احباب نے درود شریف پڑھ لیا ہے کہو الحمدللہ آج دریا شریف میں سیرت شافی محشر کانفرنس کے مقدس عنوان پر
مجھے بھی یہاں پر حاضری کا موقع عنایت کیا گیا، میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا مفتی خالد صاحب اور شیخ الحدیث مولانا مفتی عبد الباسط صاحب، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بھائی دیگر علماء کرام جن سے میں جان پہچان شناسائی نہیں ہے، ان سے معذرت چاہتے ہوئے میں فوراً اپنا بغیر تمہید کے خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھ سے پہلے بھی کافی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے جناب قاری آصف رشیدی صاحب کو سنا ہے، اور میرے بعد ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا قاسم گجر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کا کلام بھی آپ حضرات نے سننا ہے۔ تو جو میرے بھائی ہمدن متوجہ ہیں کہہ دیں الحمدللہ۔ دائیں بائیں آپ بالکل نہ دیکھیں، دیواروں کی طرف، پنکھوں کی طرف، اور سروں کو بھی ادھر ادھر مت لے کر جائیں۔ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، تو مہمان کا بھی حق ہوتا ہے کہ آپ وہ آئے کیا بات کہہ رہا ہے اور کس کی بات کہہ رہا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تقریر کے بعد مفتی خالد صاحب 5 منٹ ضرور دیں گے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، وہ تقریر کے بعد ہوگا، لیکن تقریر کے دوران آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ خوش ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسی خوش ٹکے رہو تے بیان سننے رہو، دعا کرو کہ اللہ پاک ماں شرح صدر نصیب فرماوے تے بیان تساں کرانا ہے، بیان میں نہیں کرنا، اللہ نہ فضل ہو سی تے تساں نہ پیٹرول ہو سی، اللہ نہ فضل ہو سی تے جناب نہ پیٹرول ہو سی۔ تو میں پہلے بھی محسوس کیتا، پہلے بھی قاری آصف رشیدی صاحب نے ٹائم بھی کہ تسی کچھ پیٹرول پا کے دینے نے ٹائم بائی کاٹتے نہیں کیتے، یعنی پیٹرول نہ اے ٹوٹل نہ پمپتے نہیں، اے تسا کول او پمپتے نہیں، میں تسا کول او پیٹرول نہ پہ مگنا، میں تسا کول جڑا پیٹرول مگنا پہ جڑا تسا پہلے بھی استادہ نہیں دیتا، تے میرا در پتہ نہیں تسی کہ فرق ہوا ہے کہ میرا در نظام چلا سو تے تسا پتہ ہے ایسا مولویہ نہ پیٹرول کیا رہا ہونا ہے، تسا آنے تک پتہ نہیں چلے، میرا خیال ہے ایسا تسا دسیا ہی ہے۔ جس وقت گل تسا سمجھ آ مجھے، تسا پہلے بھی کنجوسی کی تھی، تو ماں لگنا ہے کہ میرے ٹائم بھی تسی میرا حشر بھی بڑا برا فرماسو، تے لگنا ہی ہے یہ میں تسا کا مہمان آتے، مہمان نہیں قدر کرنے ہویا، تسی ذرا محبت آپ کو ماشاءاللہ۔ حالے مزہ نہیں آیا، ذرا جنہ پہلے بھی نہیں دیتی نہیں تو بعد جو پتہ نہیں سبحان اللہ نہ تسی کیے فرماسو، ذرا محبت نہ لاکھو ماشاءاللہ، تاکہ بعد رہنا خانہ بھی مزہ آوے، جڑے بارہ میں حضراتن یہ بھی ذرا محبت نہ لاکھو، ذرا سبحان اللہ۔ اتنے سوڑے نبی نی شان اور اتنے مقام ہے، پنجابی ٹھیک ہی ذرا مکس پشتو ششتو سارے یہ ذرا میرا خیال ہے، اردو بھی ذرا میں اصل اس تو سا میں دسنا ہی چاہنا کہ میں جتوں آیا اتھے کم از کم 1,24,000 کموں بیش پٹھان ہے، تو میں پٹھانا نا امام بھی ہیں تے خطیب بھی ہیں حضرت، تو میرا تھوڑا سا مزاج ایسا ہے، حضرت میں حکم فرمایا کہ تسے شروع تو ہی سر لانی ہے، تو انشاءاللہ سورج میں گڑ رکھنا، تسی صرف گڑ رکھو تو میں انشاءاللہ سر وچ گڑ رکھنا، ٹھیک ہے؟ گڑ کیا ہے؟ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنے اونچی شان علیہ آسان نبی عطا فرمائے، توجہ کرو ذرا،
میں ایک جملہ آپ کے میں اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنا چاہنا، بڑا مزیدار جملہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو القابات عطا فرمائے، کسی نبی کو اللہ نے صفی اللہ کہا، کسی کو اللہ نے نجی اللہ کہا، کسی کو اللہ نے روح اللہ کہا، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا، کسی کو اللہ نے نجی اللہ کہا۔ جب باری میرے اور آپ کے پیارے آقا کی آتی ہے، شمس الضحیٰ کی آتی ہے، بدر الدجا کی آتی ہے، خیر الورا، سوئی سب میرے دن دیکھو ذرا، خیر الورا کی آتی ہے، امام الانبیاء احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ کی آتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، اللہ جب باری آتی ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ نے لقب دیا خلیل اللہ۔ جب باری میرے اور آپ کے پیارے آقا کی آتی ہے، اللہ نے لقب عطا کیا حبیب اللہ۔ میرے اللہ خلیل اللہ کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب اللہ کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کو خلیل اللہ کہہ دیتے یا دونوں کو حبیب اللہ کہہ دیتے؟ اللہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، خلیل اللہ بھی میرا دوست ہے، حبیب اللہ بھی میرا دوست ہے۔ اور ان علماء کے قدموں کے اندر جن کو کبھی ہم کھول کھول کر دیکھتے ہیں، جن کو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے، استادان کے پتہ انہوں ذرا استادان دربار میں پتہ چلے کہ حبیب اللہ نہ کے مطلب ہے، خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اللہ ہماتن متوجہ رہیے لوگوں، خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جن سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جنہیں پیار میں سب کچھ دے دیا جائے۔ آخر تک ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرا خیال ہے میری آواز تو سارا تو کچھ ہی ہے، تو ساری آواز نیوی ہے، تسی بھی اپنی آواز اونچی کرو۔ حضور نے تذکرہ ہونا بھی ہوئے، فرشتے بھی اساں پہچانن کے حضور میں عاشق بیٹھے ہیں۔ اے ماشاءاللہ مر مٹنے والے عاشق ہیں، خالی چوری کھانے والے عاشق نہیں بیٹھے، اور یہ صحابہ نے غلام بیٹھے۔ توجہ کرو ذرا میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے سب سے بڑا آپ کو انعام یہ عطا کیا ہے، میں نے آپ کو آپ کی مرضی عطا کر دی ہے۔ ایک دن میرے دوستوں اور بزرگوں مفتی خالد صاحب بڑا پیارا منظر بن گیا، حضور نے منبر پر حضرت حسان ابن ثابت کو بٹھا دیا، فرمایا حسان ذرا میری حمد و ثنا کر، ذرا میری نعت مجھے سنا۔ سرکار اوپر بٹھاتے ہیں حضرت حسان کو، ذرا میری تعریف کر، ذرا میری نعت شریف کر، ذرا میرا مقام دنیا کو بتا۔ حضرت حسان نے اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضور کی شان میں یہ اشعار سنا دیے جن کی آج تک دھوم بچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جھوم کر پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا
حسین نہیں دیکھا، حسین دیکھ بھی کیسے لیتی؟ کسی ماں نے ایسا جنا ہوتا، کسی نے آپ کی شان والا بیٹا جنا ہوتا تو میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ میرے آقا میں یہ کہتا ہوں اللہ اللہ، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو شان والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، رفعت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، مقام والا بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، والضحیٰ کے مکھڑے والا بنایا ہے، واللیل کی زلفوں والا بنایا ہے، علم نشرح کے سینے والا بنایا ہے، مازا البصر کی آنکھوں والا بنایا ہے، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک کی شان والا بنایا ہے، محبوبہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، سبحان اللہ، آپ قدم رکھتے ہیں اللہ شریعت بنا دیتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں اللہ حدیث بنا دیتے ہیں، محبوبہ جس زمین پہ آپ چلتے ہیں اللہ اس زمین کی اپنے قرآن میں قسمیں اٹھا دیتے ہیں۔ ذرا کو نعرہ شہر نواز بھی آئے تھے ہے جی، لیکن نعرہ لگا بھی کوئی نہیں۔ آنکھوں ذرا شان محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ، اے بابے بابے تو کوڑا بابے زیادہ آج کل ماشاءاللہ دیسی خوراکہ کھاتی ہیں تو تسا نوجوانا ہے جی، کدھا نہ دیکھا لاغے اس طرح بیٹھے ہو۔ ایک دفعہ ایک مولی صاحب کا سفر کرن تھک تو نہیں گئے ہو، جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ جاگنا پہ ہونا سارے تمہارا دسو میری گل سمجھ آنی پئی، سپیکر پیش کرنی تنگ نہیں کرنا پیا، گل سمجھ آ رہی ہے پر تو سا گل سمجھ آنی چاہیے تاکہ مفتی خالد صاحب خوش ہو جائے۔ اینا ہوئے کسی مدریس میں نے مفتی خالد صاحب کو پوچھو کڑا مولوی بلا رہا ہے مغزی کھا کھا کے ایسا نہ چل رہا ہے تو سا کو گل پلے تو کرے میں شان مصطفیٰ بھی سناما تو سا اور ساریاں گلہ تو سا سنا کے ونجا انشاءاللہ میں بھی اولیاء اللہ کے خاندان میں جو ہوں تاکہ تو سا کو پتہ میں گل دلے سے تو سا نے پاک کے جاؤں دعا کرو کہ اللہ پاک ماں بھی شرف صدر نصیب فرمائے کہو آمین۔ ٹیک لائی جناب ایک بندہ مولی صاحب نے سفر پہ کرے، مفتی خالد صاحب سفر پہ کرے تے وار وار استادہ تک نہ آیا ہے بہرحال مولی صاحب تک کے ناری آخر مولی صاحب ایک گل تے دسو مولی صاحب آخر یارا خیر تے آگے کیوں بھول بھول کے تک میں مولی صاحب جتے کپڑے پا کر انتہاں حیران ہوئے مولی صاحب جناب سوڑی جی روٹی کھا کے میں انتہاں حیران ہوئے مولی صاحب کہاں سے کھا رہے ہیں پتہ نہیں چلنا پہ منہ ڈروں پہ کھانے ہیں مولی صاحب کہاں سے پہن لیا مولی صاحب گڑی کو چنگی جی بہ رہے مولوی وہ نخریہ ہو گیا جی چنگی جی گڑی سفر کرو یعنی ہر گل تو مولوی نے اعتراض ہے تے مولوی سارے اعتراضاں باوجود بھی تو سا اللہ نہ دین پہنچانا رہنا ہے کدی گیلا نہیں کدی شکوا نہیں جی کدی گیلا نہیں کدی شکوا نہیں خبر توڑ مہنگائی وچ بھی مولوی اللہ نے دین کی خدمت پہ کرنا ہے مولویوں تے آنکھوں ذرا سبحان اللہ انہاں کی قربانی بخشاؤ اسی انہاں کی قدر کرتے ہیں ان علماء کی قدر کریں یہ ہے تو ہم ہیں اگر یہ نہیں ہے آج ایسا شان مصطفیٰ سرانے ہیں کون لوگ ہیں یہ علماء ہی تو ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں یار آؤ 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 اپنے پورا تذکرہ سننے اس سے تو بلانے میں سرکار نہ تذکرہ سننے اس سے بلانے میں تو بار بار مولی صاحب آتا کہ آنے مولی صاحب ایک غلط ہے دوستو مولی صاحب کیا خیر تے ہے بھئی آنے مولی صاحب تسی دم درود لے ہو یا بم برود لے ہو خوزا کیا یار خیر تے ہے آنے مولی صاحب جے تے تسی دم درود لے ہو پھر تے میں اور چلا ہوں انسان میں پہلے دس چھوڑو جے تسی بم برود لے ہو تو میں جلم اسٹیشن دے لے رہے سا مہربانی کرو تو مولی صاحب بھی جناب آگے لگ جانا میں دم درود لے اسی بھی دم درود لے مولوی ہیں اس کر کے اساں تک کہ پریشان نہ ہو نال نال ذرا جوڑ کے جڑی گل سمجھ آنی رہے ذرا اس کی آپ کو سبحان اللہ 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 نے آپ کو ایسا بنایا پھر تمہارا اسی اسٹیشن دے ذرا پھر میں آگے چل سا انشاءاللہ شان صحابہ بھی میں تو ساتھ 10-15 منٹ سنانی ہے آنکھوں انشاءاللہ بیان تھوڑا ہو سی لیکن انشاءاللہ جامع ہو سی آنکھوں انشاءاللہ اللہ پاک کروا سی انشاءاللہ توجہ کرو ذرا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا توجہ کرو بھائی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں دیکھ بھی کیسے لیتی کسی ماں نے
جی حضرت تک پہ کرنا اس میں پیچھے میں تو پوچھنا بھی ہے نا تو سمجھ آنی پہ کیا نہیں آنی پہ تو آپ ہی حکم فرمائی لانا چھوڑ آ جا ٹھیک اللہ سبحان اللہ کیسے دیکھ لیتی آج تک آپ کو ایسا کسی نے حسین پیدا ہی نہیں کیا محجبین پیدا ہی نہیں کیا ایسا دل نشین پیدا ہی نہیں کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو بناتے چلے گئے یہ ہے شان محمد مصطفیٰ میں حضرت خاص کرنا لگانے لگا تسی نہ جناب والا نہ روٹی دے بیٹھ دے نہ پانی دے بیٹھ دے نہ چائے دے بیٹھ دے جناب آرڈر دے آرڈر فرمانے ہو اسی گزارے ہر آرڈر تے قربان ٹھیک ہے تسی درانے ہو اسی دور پہنے اسی کھڑا کر رہے ہو اسی کھڑے ہو پہنے اسی بٹھانے ہو اسی بہ رہے ہیں جناب تو سا ہم تقریب شروع کرائیے تھا اسی تمہیں حاضر ہے جناب ہر میدان ہے حاضر آپ کو انشاءاللہ خیر میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کے ولی ہیں آمین کی قدر کر اب سمجھ آ رہی ہے بات میری یہ اللہ کے ولی آمین کی قدر کرتے ہیں آؤ ذرا میں تمہیں شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذرا سمجھانے کے لیے سیرت شافی معاشر سمجھانے کے لیے ایک دروازے پہ لے کر چلتا ہوں اللہ اللہ ایک مقام پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ سارے کے سارے تیار ہو جاؤ مجھے حکم ملا ہے کہ حضرت قاسمی صاحب والا انداز ہو سبحان اللہ کیا انداز بتایا ہے کیا عاشق رسول کا انداز مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں انہی کے انداز میں آپ کو کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں اس مقام پر لے جاتا ہوں جس مقام پہ مقام مصطفیٰ سمجھ آتا ہے جس مقام پہ شان مصطفیٰ سمجھ آتی ہے جس مقام پہ عزت مصطفیٰ سمجھ آتی ہے جس مقام پہ ناموس مصطفیٰ سمجھ آتی ہے جس مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا کیا ہے سبحان اللہ پھر کہنے والا کیا کہتا ہے جب صحابہ کے اس دربار پہ میں آپ کو لے چلتا ہوں تو میرے دوستوں اور بزرگوں آئیے ذرا مقام صحابہ کی طرف چلتے ہیں حضور کے دیوانوں کی طرف چلتے ہیں حضور کے پروانوں کی طرف چلتے ہیں حضور کے مستانوں کی طرف چلتے ہیں سبحان اللہ جب ان کے دروازے پہ پہنچ کر دروازے پہ دستک دے کر جب صحابہ اندر سے باہر آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں مقام مصطفیٰ بتائیے عزت مصطفیٰ بتائیے شان مصطفیٰ صحابہ آپ ہمیں بتا دیجئے آپ خلوت ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ جلوت ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ سفر ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ حضر ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ دن ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ راتیں ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ اولادیں ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ اولادیں ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ گھر ان پہ قربان کر چکے ہیں آپ سب کچھ ان پہ قربان کر چکے ہیں کسی نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے کسی نے اپنی آنکھیں نکلوا لی کسی نے اپنی ٹانگیں کٹوا لی اللہ اللہ کوئی سر سے لے کر پاؤں تک حضرت امیر حمزہ جیسا سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتا ہے ارے کیسی یہ شان ہے کیسا یہ مقام ہے ان کی شان تو ہمیں بتائے نا ان کی عزت تو ہمیں بتائے نا اللہ اللہ صحابہ جواب دیتے ہیں لوگوں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اب سبحان اللہ میری مرضی کی کہیں کہ میں اپنی مرضی کی آپ سے سبحان اللہ نہیں کہنی تو نہ کہو میں اپنا وقت لگا کر چلا جاؤں گا جب شان صحابہ کی بات کروں گا تو سبحان اللہ میں آپ سے تکڑی سننا چاہوں گا کیونکہ صحابہ نے بہت بڑی قربانی ہے بھائی توجہ کرو ذرا صحابہ کی قربانی ہے مننا ذرا ہاتھ کھڑا کرے گا ذرا ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ذرا اور سبحان اللہ صحابہ سے آخری ہے کہ ذرا بڑی سوڑی کر کے آخری آنکھوں انشاءاللہ
تک والے کہیں، بیک افغانستان والے بھی کہیں، ذرا سبحان اللہ محبت میں لاکھو، پوری مسجد میں گونج پیدا ہو ذرا، آواز بری کر کے سب کھول چھوڑو، تھوڑی بار بار اس میں آواز پڑھ کے میرے در نہ آوے، ذرا توجہ کرو، صحابہ کیا کہہ رہی ہے، ہم سے مقام مصطفیٰ پوچھتے ہیں لوگوں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ ہم قربان، اس کمبل پوش پہ ہم قربان، اس کمبل پوش پہ ہم قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اللہ بابا جی ذرا توجہ رکھو، میں ایک سائیڈ تقریر کرنی ہے، ذرا ادھر توجہ رکھیں ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا مقام بتایا، میرے دوستو گلے کے اندر رسی ہے، ہاتھوں کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہے، پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جنابے والا مشکل میں مشکیزے میں بند کر کے توبہ نعوذ باللہ حضرت بلال حبشی کی توہین کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، حضرت بلال حبشے کے رہنے والے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، منہ پہ ماتا کے داغ ہے، دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بلال کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بڑا عجیب سما ہے، مفتی خالد صاحب حضرت بلال کے گلے میں رسی کا ڈال کر گھسیٹ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بلال بلال دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، حضور کا مقام نہ بتا، حضور کی عزت کی بات نہ کر، شان مصطفیٰ کی بات نہ کر، صافی محشر کی بات نہ کر، صافی کوثر کی بات نہ کر، اللہ اللہ۔ بلال کہتے ہیں اگر میں نہ کروں تو پھر مجھے بتاؤ نا یہ کون سا گاؤں ہے استاد؟ میں اگر نہ بتاؤں تو پھر مجھے بتاؤ نا دریا شریف والوں کو کیسے پتا چلے گا، موسیٰ گاؤں والوں کو کیسے پتا چلے گا، حضروں والوں کو کیسے پتا چلے گا، اٹک والوں کو کیسے پتا چلے گا، میں نے تو مقام مصطفیٰ بتانا ہے، میں نے تو حضور کی شان بتانی ہے۔ اللہ اللہ، ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے حضرات صحابہ کرام پر، حضرت بلال حبشی پر اتنا ظلم ہوتا ہے، حضرت بلال کا جواب سنیے، بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں غلط ہے تمہارا یہ خیال، دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا ایمان تازہ ہے کہ نہیں؟ اے صحابہ، میں صحابہ دی شان بیان پہ کرنا، میں ایوی تے نہ آکھنا، میں تو ساں ایک ولولے علی شیر سننا چاہنا، اگر تسی سننا چاہتے ہو تو میرے لئے سننا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ تسی سنو انشاءاللہ، تو سنا زور لگڑ نہیں لگا، زور تے میرا لگ سی، لیکن میں اپنا زور صحابہ سے ڈالے سے تیار ہوں، لیکن تسی بھی صحابہ نے تذکرہ کرنے سے تیار ہو گیا نہیں، تو تسی لفظ صحابہ بول سو، میں یہ شعر ہر جگہ سنانا اتنے بھی سنا، او دیوانے محمد دے میں دیوانہ، مزہ آسی تے تاکید میرا خیال نہیں سنا ہے جی، تسا کڑے تسی جو روٹی کھا کے آئے ہو سو ماں داری چاہ بھی نہیں تسی، اب پانی نے گھوٹے پہ چل رہے ترس کھو بھی
ترس کھاؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ آج تسی ذرا صحابہ نہ کنسو انشاءاللہ تو سام مزہ آویں سی اور انشاءاللہ مکے وچ بھی صحابہ دیا قبران تے مدینے وچ بھی قبران انشاءاللہ پھر کٹھے صحابہ نے قبران تے انشاءاللہ حاضر ہوئے سن صحابہ کرو تے انشاءاللہ قیامت نے دن اللہ آسان صحابہ نا ساتھ بھی نصیب فرما اور ذرا کچھ مزہ آسی ذرا مل کے میرے لگ پڑھو ذرا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ او پروانے محمد دے میں پروانہ او مستانے محمد دے میں مستانہ بارلے نراز نگری میرے پرام میرے کو راضی ہو مجھن جو اکسو میں کسان کو آسائیں رہا کسی فکر نہ کرو اور دیوانے محمد دے میں دیوانہ اور مستانے محمد دے میں مستانہ اور دیوانے محمد دے میں دیوانہ اور مستانے محمد دے میں مستانہ اگلا شعر بھی سنو ایمان تازہ ہو جا سینے آج ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی انانو کلمہ پڑھوایا انانو کلمہ پڑھوایا اے مہربانی صحابہ یہ صحابہ ہی ہے جنہ جا جا کے حضور نہ مقام بھی دسیے جنہ جا کے اللہ نے توحید بھی سنائی ہے جنہ مقام توحید بھی بیان کیتا ہے اور جنہ مقام مصطفیٰ بھی بیان کیتا انہوں نے کہنا ہے مزہ نہیں آیا انہوں نے نہ کہوے جی انہوں نے نہ کہوے صحابہ یہی صحابہ ہے آؤ ذرا میرے ساتھ ذرا ان سے ملاقات کروا دو صحابہ سے یہ جنتی لوگ ہیں یہ اللہ کے پیارے لوگ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ اللہ کیوں نہ رکھے اور میں ادھر ادھر کوئی نہ رولا پانا پہ میں اپنے ترنم میں اپنی تقدیر پہ تو سن لوگاں سنانا توجہ دل سنو اللہ کیوں نہ کہے رضی اللہ سارے مل کے کہہ دو آنکھوں نظرہ حضرت قاسمی سامنے انداز ذرا مل کے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ اللہ انہا بولو کیوں ناراضی ہوئے ذرا توجہ کرو ذرا آدھی رات کا وقت ہے ادھی راتینا ٹائم ہے مدینے دی گلی جو آواز آئی مدینے دی گلی جو آواز آئی حی علی الجہاد بڑی عجیب آواز ہے کبھی آواز آنی ہے حی علی الصلاۃ کبھی آواز آتی ہے حی علی الفلاح لیکن آج رات آواز آ رہی ہے حی علی الجہاد بڑی عجیب آواز ہے اللہ اللہ ایک صحابی رسول نئی نویلی
دلہن سبحان اللہ توجہ کرو وہی شادی کی پہلی رات ہے اپنی بیوی کے پاس موجود ہیں آدھی رات کے وقت جب یہ آواز آتی ہے حی علی الجہاد اور پھر آواز آتی ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باہر نکلتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں جس حالت کے اندر بھی ہو ہلکے ہو یا بوجھل ہو کمزور ہو یا طاقتور ہو اللہ کے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے یہ صحابی رسول نام ان کا حضرت حنظلہ ہے رات کو اٹھتے ہیں تلوار ہاتھ کے اندر پکڑتے ہیں باہر نکل آتے ہیں مفتی خالد صاحب بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نہ اپنی ماں کو بتایا نہ اپنی بیوی کو بتایا اللہ اللہ حضور کا اعلان ہے حضور بلا رہے ہیں اسے کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اس سے میری محبت نہ ذرا صحابہ کی محبت جاکو ذرا سبحان اللہ مولوی نہیں آتے مولویاں سبحان اللہ آخر دن پابندی ڈاکٹر منع کیتے ہیں میرے کورونا نہ ہو بجے لیکن میں نا اگر مولوی بھی نال مل کے اکثر کہ انشاءاللہ پوری دنیا جو کورونا ختم ہو ویسی سوائے امریکہ حضور نے دشمنہ اللہ کرے فرانس نے صدر خدا کرے کورونا ہو گئے اسے چمڑے آنکھو آمین استاد جی ذرا پڑھ لی تو اللہ مجھے پھر کسی خفا بھی ہو ویسے تو استاد جی پڑھ لی تو لائے گئے اس کر کے ذرا میں اپنی تقریر آپ حضرات کو سنا رہا ہوں لیکن میں حضور کے گستاخوں کو صحابہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں توجہ کرو یہ صحابہ کا پیغام ہے کہ اگر ہم دنیا میں نہیں رہے حضور کو چاہنے والے ہم نے ایسے بنا دیے ہیں کہہ دو سبحان اللہ ایسے تیار کر دیے ہیں جس طرح ہم بیدار رہے ہیں ہماری طرح انشاءاللہ ہمارے بعد بھی عشاق مصطفیٰ اسی طرح بیدار رہیں گے کہو انشاءاللہ جو بیدار رہیں گے ذرا تکلیف کہو انشاءاللہ جو بیدار ہیں وہ کہے انشاءاللہ حضور کے مشتاق کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے ان کی گردنیں اڑا کے ان کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے لوگوں مقام مصطفیٰ یہ ہے جو بھی ان کا مشتاق سامنے آئے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اس لیے یہ صحابہ کا پیغام ہے اور یہ صحابہ کا اعلان ہے حضرت حنظلہ رات کو اٹھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا 10 منٹ میرے رہ گئے ذرا توجہ کرو تلوار اٹھانا استاد جی مفتی خالد صاحب حضرت تلوار اٹھا اچھا حضور کا حکم ہے حضور بلانے پر احد کے میدان میں پہاڑ پر حضور بلا رہے سبحان اللہ ادھر حضور پہ بلا رہے ادھر مفتی عبدالباسط صاحب قاسم گجر پہ بلا رہے آپ ذرا سبحان اللہ اے دیکھو نا حضور نے عاشق بھی میدان ہے جا کے لمبے لمبے سفر کر نہ دن تکنے میں نہ رات دیکھنے سفر و حضرت سبحان اللہ میدان عمل ہے ہاں 24 گھنٹے لوگ سفر کر رہے ہیں اسائنہ کی قدر کرنی چاہیے توجہ میں بھی سفر کرنا پڑے بڑے لیکن یہ میرے تو 10 منٹ اگئی سفر کرنے کی ناری بڑی ہمت ہے اللہ توجہ ادھر میری طرف رکھو بابا جی میرے دن تک ذرا آنکھوں ذرا سبحان اللہ میں بھی اتے پٹھانا نانی ماما
تو پٹھانا کو گل سمجھاؤ کہ میں ادھی سمجھ آنی ادھی کوئی نہیں آنی وہ میں ایک پٹھانے آکے وہ اللہ نے بندیا جتیاں سامنے رکھ کے گندیاں میلیاں جتیاں سامنے رکھ کے پہ نماز پڑھ لیں پیچھے رکھ کے آنا استاد جی سامنے رکھو تو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھو تو جدا نہیں ہوتی اور تو ساری مدد ہے جاتی ایک پٹھانا نہ بھی کوئی ادھر بڑی محبت ہے وہ ایک پٹھان اللہ استادہ کو لایا اس پٹھان بڑے غیرتی لوگ استادہ کو لایا استادہ آنا استاد جی سارے شاگردوں نے آپ کو انعام دیا ہے کسی نے رومال دیا ہے کسی نے ٹوپی دی ہے کسی نے خوشبو دی ہے کسی نے تسبیح دی ہے ہم بھی آپ کو انعام دیں گے استاد آخر تو کے دے سے آنا میں آپ کو جنت دے گا استاد آخر نے بخلا جنت اللہ دینا ہے تو کہ تو جنت دے سے آنا استاد جی تم تیاری تو پکڑو میں تم کو جنت دے گا استاد جی نے کہا ٹھیک ہے چلو تم کیسے جنت دو گے اس جیب تو چھری کری آنا استاد جی ہم آپ کے پیٹ میں مارے گا آپ شہید ہو جائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا قاسم گجر صاحب اور تسی اندازہ لو کہ ایسا انعام بھی استادہ نے شاگرد آڑ کے دے دے یہ پٹھانا نا یہ پٹھانوں کی جنت ہے پیٹ میں چھری ماریں گے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا جب شہید ہوگا خیر حضرت انزلہ پارا ہے ایک شیر میرے ذہن ہے جا کے حضرت محبت مدہ کو سبحان اللہ اصل شیر کے انشاءاللہ قاسم گجر صاحب آپ کو سنائیں گے میں آپ حضرات کو اپنے 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر کے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے پھر انہوں نے بھی تقریر سنانی ہے انشاءاللہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے تقریر بھی سنائیں گے پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے تلوار ہاتھ میں اللہ کے نبی کا شعر رات کو دائرہ کر اعلان کرتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا تھوڑی جی سبحان اللہ قاسم گجر صاحب علی بھی چاہ دیں تاکہ یہ بھی خوش ہو ونجن پھر اس تو بعد انہاں تسی زیادہ سبحان اللہ سناؤ تاکہ انہاں بھی مزہ آنا رہے اور مزے بھی تسی ساری گفتگو سنو حضور نہ تذکرہ میں تساں سنانا چاہنا ایک گل میں تساں آخر دے دسنا چاہنا انشاءاللہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا مادر پدر اولاد اور مالو جان سے پیارا تلوار ہاتھ میں اٹھا کر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں سیدھا میدان احد میں آ کر بڑے بڑے گستاخوں کو جہنم رسید کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ اللہ یہ بڑا خوبصورت دلہا ہے لیکن اس کا استقبال ابھی جنت کی حوریں کرنے والی ہے اچانک سے حضرت حنظلہ کی شہادت کی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کافروں کو جہنم رسید کرتے کرتے خود جنت کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں بیوی کو پتہ چلتا ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے اللہ اللہ حضور نے فرمایا شاید شوہر کی لاش پہ آ رہی ہے آ کر کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئی ہوں میں صرف غسل کی خبر دینے کے لیے آئی ہوں حضور نے فرمایا میرے صحابہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ جی یا رسول اللہ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں بارش کے پانی سے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں ہاں یہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام مصطفیٰ ہمیں بتایا ابھی یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں توجہ کریں ذرا اب میں اس پر بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا قاسم گجر سے ہم تشریف لے آئے ہیں وہ سنائیں گے انشاءاللہ اپنا کلام اب مجمع آپ کا جم چکا ہے جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی سال آپ کو مکہ مدینے کی حاضری بھی نصیب میں ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ یہ تصویر استر نہیں کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں سمجھ آگئی یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ ہر سال ہوستر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں لیکن توجہ کے ساتھ جب آپ میری گفتگو آخری والی سن لیں گے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ
آپ بھی چلے جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابہ والا عشق آ جائے، صحابہ والی محبت آ جائے۔ آ جائے گی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ صحابہ والا جذبہ بھی آ جائے، صحابہ والی غیرت بھی آ جائے، صحابہ والا ایمان بھی آ جائے، صحابہ والا مجاہدہ بھی آ جائے، صحابہ والی قربانی بھی آ جائے، اور صحابہ والا ولولہ بھی آ جائے۔ خبر ہو گئی، حضور نے فرمایا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ایک اور عورت آ رہی ہے، آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے۔ کسی نے کہا جی شاید ان کا شوہر شہید ہو گیا، ان کی میت پر آ رہی ہے۔ کسی نے کہا جی کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، شاید بھائی بھی شہید ہو گیا، شاید ان کی میت پر آ رہی ہے۔ حضرت ام عمارہ ایک ماں ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اور پورا خاندان کٹ گیا، شہید ہو گیا۔ حضور کے گستاخوں کو مارتے مارتے خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اچانک کسی نے کہا کہ شاید آپ ان کی میت پہ جا رہی ہیں، ان کی لاش پہ، ان کی بھائی کی لاش پر، بیٹے کی لاش پر، شوہر کی لاش پر۔ حضرت ام عمارہ کیا کہتی ہے؟ توجہ کرو ذرا، چلتی ہوئی آ رہی ہے مفتی خالد صاحب، ذرا توجہ۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ میں نے سنا ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ یہ افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی، لیکن حضرت ام عمارہ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس لیے باندھی ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹے کی لاش پہ آ رہی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شوہر کی لاش پہ آ رہی ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، نہ بیٹے کی پرواہ ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے۔ مجھے اگر پرواہ ہے، مجھے اگر خیال ہے تو شافی محشر کا خیال ہے، مجھے شافی کوثر کا خیال ہے، مجھے والضحیٰ کے مکھڑے والے کا خیال ہے، مجھے واللیل کی زلفیں والوں کا خیال ہے، مجھے علم نشرح کے سینے والے کا خیال ہے، مجھے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کا خیال ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ان کا خیال ہے، مجھے ان کے دربار میں لے چلو۔ اگلا جملہ بڑا پیارا کہتی ہے، کہاں چل کر دکھاؤ مجھے کو صورت کمیلی والے کی، کہ ان بے نور آنکھوں کو ضرورت ہے روشنائی کی۔ حضور نے فرمایا ام عمارہ میں خلیت سے ہوں، میرے قریب آ جاؤ، ذرا آنکھوں سے پٹی ہٹا کر مجھے دیکھو۔ حضور نے آنکھوں سے پٹی ہٹوائی تو حضرت ام عمارہ کی جو جواب تھا وہ آج ساری کانفرنس کے لیے، میرے لیے بھی ہے، پھولوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت ام عمارہ کا جملہ جوانوں کے لیے بھی ہے، مفتیوں کے لیے بھی ہے، نعت خوانوں کے لیے بھی ہے، مقررین کے لیے بھی ہے، واعظین کے لیے بھی ہے، چودھریوں کے لیے بھی ہے، وڈیروں کے لیے بھی ہے، ملکوں کے لیے بھی ہے۔ آج سارے کانفرنس کا خلاصہ اسی جملے کے اندر ہے۔ حضرت ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ، میں قیامت تک آنے والوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ آقا ہمیں آپ کا خیال ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آقا اگر آپ کا دشمن
زندہ ہے تو ہمیں یہاں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. میرا اور خاندان بھی ہوتا, اس سے بڑا بھی خاندان ہوتا, آقا میں آپ کی عزت اور حرمت پر اسے قربان کر کے کہتے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. آخر دعوانا الحمدللہ.